ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیں کہ یہ آگاہی کس طرح سے اور کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ یہ آگاہی پہنچے بھی؟ جی بالکل اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایک تو ماشاءاللہ آپ کا چینل جو ہے وہ آگاہی پھیلا رہا ہے، اسی طرح مختلف فورم ہیں۔ جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ میں ہمارے این جی او ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ، ٹھیک ہے، میں اس کا کراچی کا چیپٹر کا پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ ہم مختلف فورمز کے اوپر جا کے اس کی آگاہی پھیلاتے ہیں مختلف بیماریوں کی، جس میں پولیو بھی شامل ہے۔ ہم چاہے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، مدرسے ہیں، کارپوریٹ ہیں، ہر جگہ جا کے بتاتے ہیں کہ جی بیماری سے بچہ کس طرح جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اور دوسرے فورم میں، مثال کے طور پر ہمارے مسجد کے ممبرز ہیں، ہر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے۔ اس جمعے کے خطبے میں جو لوگ جاتے ہیں مولوی صاحب کو بہت مانتے ہیں، سنتے ہیں ان کی بات، ہر چیز ان سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو اگر مولوی صاحب صرف اپنے یہ 2 منٹ لے لیں، مولوی صاحب کو کنونس کرنے جانا پڑے گا۔ جی بالکل۔ دوسرا، جتنے مدرسے ہیں ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ 18,000 مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں سب بچے 5 سال سے کم بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، جو قرآن شریف حفظ کرتے ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان مدرسوں میں جو ہے، مدارس میں بھی یہ چاہیے کہ وہاں جا کے یہ آگاہی پھیلائی جائے اور ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ پولیو ڈوز پلائیں۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے جو فورمز ہیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں وڈیرہ جاگیردارانہ نظام ہے، جتنے بھی گاؤں گوٹ ہیں جہاں پہ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ جو چودھری صاحب ہیں، جو وہ سائیں صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاریوں کو، ان کے بچوں کو ضرور پلوائیں۔ کیونکہ دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہاری یا جو چودھری صاحب ہیں یا جو سائیں صاحب، وہ بھی تو وہیں رہتے ہیں نا، ان کے بھی بچے وہیں رہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ ہاری کے بچے کو پولیو ہو جاتا ہے اور وہ فضلے میں خارج کرتا ہے، تو بھائی آپ کے تو انوائرمنٹ میں آ گیا، آپ کا بچہ بھی وہیں کھیلے گا، باہر جائے گا، تو آپ کے کل کو آپ کے بچے کی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صرف اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اگر میں ہاری کے بچے کو یا اپنے کسی جو کام کرنے والوں کو، بچوں کو میں پلوا دیتا ہوں پولیو ڈراپس، تو آپ کے اپنے گھر کے بچے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نیشنل فورم میں بہت سارے جہاں پہ یہ ہم پولیو کی کمپین چلاتے ہیں، اویئرنیس پھیلاتے ہیں۔ ظاہر ہے میڈیا جو ہے وہ ہر جگہ تو نہیں پہنچ پاتا، کہیں بجلی ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں ٹی وی ہے، کہیں آدمی ایکسیس نہیں ہے، لیکن اس طرح کی کمپینز ہو سکتی ہیں بہت ساری۔ جیسے اب گاؤں گوٹھوں میں زیادہ تر دیکھیں نا، ناردرن ایریا سے یہ جو پولیو وائرس آتا ہے، ہمارے پڑوسی ملک افغانستان سے جو لوگ مائگریٹ کر کے آتے ہیں وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ ان کو، وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، سردیوں میں برف باری، وہاں پہنچ ہی نہیں پاتے، ان کو ویکسین نہیں ہو پاتے۔ وہ جب وہ شہروں میں آتے ہیں، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ ہر تھوڑی دیر بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ راستے ایسے ہیں، پہنچ نہیں پاتے، مشکل ہے، پہاڑوں پر ہیں، اس کے لیے کریں کیا؟ اس طرح تو پھر کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا پاکستان سے۔ یہ تو ایک اتنی بڑی ایک پرابلم لگ رہی ہے جس کو ریپیٹیشن ہو رہی ہے، بار بار آپ کہہ رہے ہیں وہ راستے ایسے ہیں، پھر وہ بالکل ایسے ہی۔ تو دیکھیں میں نے یونیسیف کو سرو کیا ہوا ہے اور میں اسی پولیو پورے سندھ کا اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے، ایسے تو پھر پاکستان سے کبھی ختم نہیں ہوگے۔ یہی بات ہوتی رہے گی کہ وہاں کیسے پہنچے۔ اس پہ پرسنل انٹرسٹ کی بات ہے نا۔ جب میں اویئرنیس دوں گا، جو پہاڑوں میں رہ رہا ہے وہ اترتا ہے نا نیچے، کھانے پینے کے لیے اترتا ہے، اپنے اجناس کے لیے اترتا ہے، اپنے بچوں کے لیے دودھ لینے کے لیے اترتا ہے، تو اس کو یہ پتا ہو کہ میرا بچہ جو ہے 5 سال سے کم ہے، اسے پولیو کے خطرے نہیں۔ پتا کیسے چلے؟ اس تک تو اویئرنیس بھی نہیں جا رہی نا پھر۔ میڈم میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، اویئرنیس کیسے جائے گی؟ جیسے ہر جو گاؤں گوٹھوں میں ہے، پہاڑوں میں اترتا تو ہے نا نیچے، اپنے چودھری صاحب سے ملتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے گردوارے میں جاتا ہے، اپنے مندر میں جاتا ہے، اپنے چرچ میں جاتا ہے، کہیں تو جاتا ہے نا۔ وہاں پہ یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھائی جن کے بچے 5 سال سے کم ہیں وہ اپنے بچوں کو ضرور پولیو ڈوز پلوائیں۔ اب تو موبائل جو ہے وہ ٹیمیں چل رہی ہوتی ہیں، اب تو نہیں کہ آپ کو کہیں لے کے جانا ہے، اب تو باقاعدہ گاڑی کے ذریعے جو ہے آپ کے کسی ایریا میں گاڑیاں جاتی ہیں، وہاں کھڑی ہوتی ہیں اور بچوں سے کہتی ہیں پولیو ڈراپس پلائیں۔ اسپتالوں میں، شاپنگ سینٹرز میں، بس اسٹاپس پہ ہر آدمی ٹریول بھی تو کر رہا ہے نا۔ اب چاہے وہ پہاڑ میں رہ رہا ہو، چاہے وہ دریا کے اندر رہ رہا ہو، ٹریول تو وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ جو ٹریول کر رہا ہے وہاں پہ دیکھیں نا، کہیں نہ کہیں تو اترتا ہے نا، وہاں پہ بھی انہوں نے سینٹر بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر میں پلانا ہی نہ چاہوں تو پھر میں کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے۔ اویئرنیس کا مقصد پھیلانے کا یہی کہ ان کو اس کی سینسٹیوٹی بتائی جائے، اس کی اہمیت بتائی جائے کہ اگر آپ یہ 2 قطرے نہیں پلاتے تو آپ کا بچہ خدا نخواستہ بیساکھیوں پہ آ جائے گا، معذور ہو جائے گا، آپ کا سہارا نہیں بن سکتا۔ تب ان کی کوئی بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہوگا۔ آپ بڑی بڑی بیماریوں سے ان کو ڈرا لیتے ہیں کہ جی کینسر ہو جائے گا، نہیں کھائے گا، سگریٹ نہیں پیو کینسر ہو جائے گا، نہیں پیتا میں، یہ آپ جو ہے شوگر زیادہ نہیں کھائیں، آپ کو شوگر ہو جائے گی، اچھا میں نہیں کھاتا۔ اس کی طرف جو ہے وہ اتنی اویئرنیس والی جو چیزیں وہ نہیں پھیل رہی، یعنی کہ اتنی فنڈنگ ہے، اتنا بجٹ ہے، گورنمنٹ رو کے چیز سکے ختم ہو گئی کہ بھائی اس کو پلاؤ، لیکن لوگ کنونس ہی نہیں ہوتے۔ وہ کیوں نہیں کنونس ہوتے؟ کہ اس میں ٹیبوز بہت سارے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ ناردرن ایریا میں ایکسیڈنٹ کو مار دیا، اب وہ جو یہ مولوی حضرات بھی اٹھا سکتے ہیں نا ذہن سے کہ بھئی اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، اس میں کوئی میڈیکل جو ہے خدا نہ خواستہ اینملی نہیں ہے کہ اگر آپ 2 قطرے پلا دیتے تو آپ کی بیٹی بانجھ ہو جائے گی، بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا آپ کا مرد جو ہے وہ نامرد ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مولوی حضرات یا جو ایسے لوگ جو اپنے اس ایریا میں ریسپیکٹیبل ہوں، لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل کا، ان کی ٹریننگ کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے ان کو ٹریننگ دی جائے
اب وہ رکھیں اپنے پاس سیشن. جتنے اسکول ہیں پرائمری اسکول ہیں ٹھیک ہے نا ان کے ہیڈ ماسٹر ہیں ان کی بات سب مانتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر نے کہہ دیا حرف آخر ٹیچر نے کہہ دیا حرف آخر ہے تو وہاں پہ کم از کم اویئرنیس پھیلائیں. جب ان کی والدین کو آتے ہیں وہ ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں یہ لازمی قرار دیا دیا ہے کہ آپ نے بچہ جب پہلی کلاس میں دوسری کلاس میں آ گیا آپ نے پولیو ڈوز پلائیں نہیں پلائیں ہم اس کو ایڈمیشن نہیں دیں گے. لیکن اس طرح کی جب تک آپ نہیں لگائیں گے ان پہ پابندی یہ لوگ صحیح نہیں ہوں گے. آپ جس طرح ابھی دیکھیں نا آپ انکم ٹیکس جمع نہیں کراتے آپ تو آپ کو جناب موبائل کی سم بند کر رہے ہیں آپ کی چیزیں آپ کو ٹریول نہیں کر سکتے آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا آپ گھر نہیں خرید سکتے تو لوگ اب جا کے انکم ٹیکس جمع کرانا شروع کر رہے ہیں. تو ہم ڈنڈے کی قوم ہیں جب تک ہمیں ڈنڈا سر پہ نہیں پڑے گا اس طرح کی پابندی نہیں لگیں گی نہ آپ کے بچے کو ہم ٹریٹمنٹ دیں گے. خدا نخواستہ کوئی بیماری ہوتی ہے آپ نے پولیو ڈوز پلائیں ابھی ٹریٹمنٹ ہوگا اس کا اور ہم نہیں کرتے. آپ نے بچے کو اسکول میں داخلہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک پولیو ڈوز نہیں پلائے پلائیں گے تو داخلہ ملے گا. ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے پھر ماس لیول پہ جو چیزیں پھیلتی ہیں وہ لوگ اسکول میں وہاں مینڈیٹری کر دیں کہ آپ کا پاس اگر پولیو ڈراپ آپ نے پلایا ہے کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ کو ایڈمیشن ملے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ بچوں کو انسینٹیوائز کر سکتے ہیں انسینٹیو دے سکتے ہیں بھائی جو بچوں کو قدرے پلائے گا مثال کے طور پر بچوں کو کھلونا دیں گے کوئی یا ہم بچے کو کوئی ٹافی دیں گے یا بچے کو چاکلیٹ دیں گے یا بچے کا کوئی ہم بستہ دیں گے کوئی کتاب دیں گے تو ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ یار میرے بچے 4 بچے ہیں میرے چلو بچوں کو اس کا کورس آ گیا میرے پاس فری میں تو وہ پلانا شروع کریں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے کی تو کمی نہیں ہے ان چیزوں میں جہاں ہم اتنے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. یہ ان علاقوں میں جا کے آپ تھوڑا سا ان کو انسینٹیو دینا شروع کر دیں کہ بھائی جو بچہ ہی پلائے گا ہم اس کو ایک اس کے دودھ کا جو ہے وہ یہ تو آپ مطلب بنائیں نا کوئی یہ بھیجیں اپنی سفارشات ذرا آگے بڑھائیں. نہیں تو پتہ ہے لوگوں کو پتہ ہے لیکن بات یہ کہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں لوگ. ہمارے یہاں دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بیچ میں پھر آپ کو پتا ہے میں چینل کی طرف سے کہنا نہیں چاہتا کہ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل. 100 روپے میں نے آپ کو دیے خرچ کرنے آپ نے مجھے دیے آپ نے مجھے دیے خرچ کرنے کے لیے کہ جی آپ یہاں خرچ کرنے 100 روپے میں نے خرچ نہیں کیے 75 روپے کھا گیا 25 روپے لگا دیے 25 بھی دے دیا تو احسان ہے آپ کا. میں تو سوچ رہی تھی بولیں گے 10 روپے میں نے لگا دیے 90 میں کھا گیا. کچھ تو خدا کا خوف ہے. یہ تو میں کسی کی بات کر رہی ہوں ان کے اندر پھر بھی خوف ہے یعنی 75 آپ کھا جائیں گے. یہ خود میں نے نہیں کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے خود کہا ہے. بھائی میڈم برا مانیں گے آپ ہر بات خوف ہے آپ برا مانیں آپ ہر بات میرے اوپر کیوں رکھتے ہیں ہم کرتے ہیں اس لیے میں نے اپنے اوپر لے لیا میں کروں گا یہ آپ دیں گی میں لوں گا میں خرچ کروں گا. لیکن بات یہ میں مثال کے طور پر دیا تھا لیمن کہ دیکھیں ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اتنا بجٹ اتنا فنڈ ہوتا ہے اتنا بجٹ ہوتا ہے تو وہ اگر سب لگ جائے ایک دفعہ میں آپ سوچیں یار اس سال ہم کسی نے نہیں کھانا ہم نے لگانا ہے تو یہ ختم ہو جائے گی بیماری ختم ہو جائے گی یہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ہر سال کھانا ہے. جب آپ ہر سال کھائیں گے تو بھائی پھر بیماری تو رہے گی نا. کیونکہ یہ بھی میں نے نہیں کہا یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا میں حقیقت بتا رہا ہوں میں کیونکہ دیکھیں ایک ادارے کو سرو کر چکا ہوں اور میں جانتا ہوں چیزوں کو. اگر ہماری ول ہوگی نا تو ختم کرنے کی تو ہم اس کو 1 منٹ ول ختم کر سکتے ہیں. ہماری ول نہیں ہے کیوں اگر جب ول نہیں ہوتی اگر یہ بیماری ختم ہوگی تو پھر فنڈنگ آنا بند ہو جائے گی نا بھائی. یہ تو خطرناک باتیں کریں ڈاکٹر صاحب موضوع چینج کر دوں گی میں. ارے ڈاکٹر صاحب اور بتائیں کیسے آپ ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی کتنے دن تک کی ہے یہ پوری کیمپین؟ کل سے شروع ہوئی ہے 16 دسمبر سے اور اب کتنے دن تک ہے؟ اب چلے گی پورے ہم تو چاہتے ہیں کہ پورے مہینے چلے لوگوں کو. نہیں ویسے ہے کتنے دن تک جو اناؤنس ہے وہ 5 دن کی شاید 1 ہفتے کی 22 دسمبر تک ہے. دیکھیں 16 سے 22 دسمبر تک یہ کیمپین جو ہے وہ جاری ہے. 1 ہفتے تک ہے یہ. 1 ہفتے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. ابھی چینل آپ بتائیں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں بھائی. بالکل میں تو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں فری میں مل رہا ہے پلائیں جو آپ کے گھر پہ آئے گا اس کو تو پلا دیں کم از کم. بات کی بات ہم دوسری باتیں کر رہے تھے لیکن ضرور پلائیں. دیکھیں اب بچہ اگر ویکسینیٹر آ رہا ہے آپ کے پاس جو چیزیں میں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وائل دیکھ لیں صحیح ہے تو بچے کو ضرور پلوائیں اسی کا رجسٹر کرو. اب ہوتا ہے کیا عموماً دیکھیں اب آج کل جان کا خطرہ ہے. اب ایک پولیس والا ساتھ ہوتا ہے ایک لڑکی ہوتی ہے ایک لڑکا ہوتا ہے وہ نکلتے ہیں جناب. اب ان کو جلدی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے اب ہم شہری علاقوں میں چلو اتنی زیادہ مسائل نہیں ہیں لیکن اب جب وہ جاتے ہیں ریموٹ ایریاز میں تو ان کو یہ خطرہ لگ رہا تھا کہ ابھی یہاں سے کوئی آیا مارنے ابھی یہاں سے مارنا ہے تو وہ کیا پلائیں گے بس وہ پھر کھانا پوری کریں گے وہ اپنے رجسٹر بھریں گے جلدی ہاں جی ہمیں پلا کر آ گئے اور ویکسین جا کے اڈیل دیں گے وہ. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی تو اپنی جان بچا رہے ہیں پھر یہی ہے نا وہ ایک اچھے کاز کے لیے نکلیں اچھے مقصد کے لیے نکلیں لیکن ہم ان کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں تو وہ کیا کریں گے اپنی جان لے کے بولیں گے اچھا جی 2 قطرے پلو لیکن ہم مجھے مار دو
भाई माफ करो मैं यार, हाँ सही बात हम है। अपने लिख देते हैं हाँ बच्चे पिला दिया हमने जान छोटी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है ना जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसी वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही था कि डॉक्टर साहब आप हर दफ़ा कहते हैं कि मुश्किल रास्ते, पहाड़ों का बर्फबारी और रिमोट एरिया, ये कैसे कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट तो बहुत कोशिश कर रही है। इवन के देखें ना, आप जो खच्चर होते हैं, गधे होते हैं, उन पर बैठ के बेचारे जाते हैं उन पहाड़ में। आप देखें कितनी मुश्किल, मैं तो खुद ऑब्जर्व किया है, मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ कि खच्चरों पे, गधों पे, घोड़ों पे बेचारे ऐसे मुश्किल रास्तों पे जाते हैं, वहाँ बच्चों को जाके तलाश करके पिलाते हैं। हम ये एक अफगान बस्ती थी यहाँ पे सुपर हाईवे के पास, हम जब वहाँ पे गए वहाँ पे तो उनके यहाँ ये मिस होता है कि वो अपने छोटे बच्चे को जो है ना एक्सपोज नहीं करते, दिखाते नहीं किसी को वो। जी जी। अब वो कपड़े में लपेट के रखते हैं उसको। अब आप यकीन जानने इतनी मुश्किल होती थी कि हम पूछते फिरते थे क्या बच्चा हुआ है, घर वाले नहीं बताते बच्चा हुआ है, महल्ले वाला ये वो बताता हाँ इस घर में एक बच्चा पैदा हुआ, रोने की आवाज़ आती है। फिर हम जाके दरख्वास्त करते भाई बच्चे को पिला दो, नहीं जाए 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 जाए, हम नहीं पिलाते। अब एक सोशल ये टैबू है ना ये, कि आप अपने बच्चे को उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे किसी को, यार इसको नज़र लग जाएगी या इसको क्या हो जाएगा, खुदा ना खास्ता वो कतरे पीने से बेचारा रह जाता है। जब बच्चा वो माजूर होता है तो फिक्र होती है कि ये बच्चा माजूर हो गया, अब आप लेके भागते फिर उसको। जब वो आपके दरवाजे पे आया था तो अगर आप 2 कतरे पिला देते उसको तो बच्चा बेचारा माजूर होने से बच जाता ना। तो ये मैं आपकी लाइव आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब मैं यूनिसेफ में सर्व करता था, अफगान बस्ती में हम जाते थे, वहाँ ये प्रॉब्लम थी कि वो बच्चों को एक्सपोज नहीं करते थे। इसी तरह और दूसरे इलाकों में भी है, अगर गाँव गोठों में चले जाएं तो अपने छोटे बच्चे को वो जैसा हम होता है बच्चों को दिखाते हैं वही बच्चा हुआ, वो नहीं दिखाते, वो छुपा के रखते हैं, वो कपड़े में लपेट के रखेंगे ये इसको जब तक वो थोड़ा इस काबिल हो जाए कि बड़ा हो जाए, उसके बाद बाहर निकालते हैं वो। तो वो वक्त तो गुजर गया ना, आपने सोचा पिलाना चाहिए था, आपको पिलाया नहीं आपने, और बच्चा फिर बेचारा माजूर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 5 साल की उम्र तक कहा जाता है कतरे पिलाने के लिए, और पहले साल में अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कि किसी बच्चे को पहले साल में ये शिकायत हो सकती है कि एक ही साल का बच्चा पोलियो में उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाए एक ही साल में? यहाँ पैदा होने के फौरन बाद भी हो सकता है कि पोलियो वायरस हो जाए। इसी वक्त देखें हम वेरी फर्स्ट डे जीरो, हम कहते हैं उसको जीरो वैक्सीन, इधर बच्चा पैदा हुआ, इधर जो है कहना आपने वो कहते हैं ना हम घुट्टी पिलाते हैं बच्चे को, उसके साथ हम पोलियो ड्रॉप भी पिलाते हैं। अच्छा, क्यों कि बच्चे को आप बच्चा अभी बेचारा नया नया दुनिया में आया है और यहाँ इतने वायरस और जरासीम और एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, अगर वो बच्चे ने कैच कर लिया तो उसको तो पोलियो वायरस हो जाएगा ना। हो जाएगा। तो हम तो बच्चा जरा पहले आँख खुलता नहीं उसको हम पोलियो डोज पहले पिलाते हैं, उसको हम जीरो वैक्सीनेशन कहते हैं कि पैदा होते ही पिलाते हैं। हम अस्पतालों में जब जाए मैटरनिटी होम वगैरह में, जहाँ से बच्चा पैदा होता है फौरन डॉक्टर साहब आके 2 कतरे उसके मुंह में टपका देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप पैदाइश से ही उसकी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है वो माँ से इम्यूनिटी लेता है, ठीक है ना। लेकिन जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप होती है। कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो आप 9 महीने पर लगाते हैं बच्चों को ना, क्योंकि वो माँ से इम्यूनिटी लेकर आ रहा होता है। जैसे मीजल्स, मम्स, रुबेला, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हम 9 मंथ पे 6 मंथ पे लगाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो माँ से इम्यूनिटी लेकर आ रहा होता है। लेकिन पोलियो की इम्यूनिटी वो माँ से लेकर नहीं आ रहा होता, वो इन्वायरमेंट से उसको जो है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो खतरों के जरिए हो चाहे वैसे हो। अब इसीलिए हम जो है बच्चों का एक पूरा स्केड्यूल बनाते हैं ताकि उनको खतरे पिलाए जाएँ और उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो, वो तो मुदाफ़ियत बढ़े और ये इस वायरस से वो बच सकें। अगर आप नहीं पिलाएंगे बच्चों को, अक्सर बच्चे जो है वो जो पैदाइश के फौरन बाद नहीं पिलाते, ये अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो हम देख रहे हैं, अभी तो ये वो, भाई वही तो सही वक्त है। अगर वो आपने वक्त ज़ाया कर दिया और बच्चे ने खुदा ना खास्ता वो वायरस कैच कर लिया तो आपने तो उसको माजूर कर दिया, तो आप उसका कौन जिम्मेदार है? वालिदैन जिम्मेदार है जो आपने माँ बेचारी जो इतना मुश्किल करके उसको सहती है, पेट में रखती है और ला के उसको माजूर बना दें आप, तो किसका कसूर हुआ ये? और पूरी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जो औलाद होगी एक उम्मीद बनेगी उससे, आपने उसको माजूर कर दिया, मुआशरे पे भी बोझ बन गया, आप पे भी बोझ बन गया। तो बजाय इसके कि उसको बैसाखियों में लेके जाएं, उसको 2 कतरे क्यों नहीं पिलाते आप? जरूर पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि 5 साल की उम्र तक पिलाएं, यानी पहले साल भी पिलाना है, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, 5वें साल, यानी 5 साल तक बच्चा उस डेंजर जोन में रहता है, तभी उसको 5 साल। क्या कुछ खुदा न खास्ता ऐसे केसेस भी होते हैं कि पहले साल पिलाया और दूसरे साल में फिर भी वो पेशेंट हो गया? नहीं, देखें जो इसी वैक्सीनेशन है ना वो चंद महीनों में पूरी हो जाती है। जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया था ना, इसका जीरो हम पिलाते हैं हम इसको, फिर 4 हफ्ते के बाद, फिर 6 हफ्ते के बाद, और फिर हम इसको जो है वो 8 हफ्ते के बाद पिलाते हैं। ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन तो इसकी पूरी हो जाती है। अच्छा। अब जब बार बार जो लोग आते हैं हर महीने पिलाने आते हैं, जैसे अभी कंपेन चल रही है बताया, हाँ। वो एक हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करते हैं बच्चे की, कि वो बच्चा पिएगा अपने फजले में वो वायरस खारिज करेगा तो आपके एनवायरनमेंट में आएगा, इससे हम इम्यून हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा। ये इस तरह पिलाई जाती है। अगर कोई बच्चा रह जाए पूरी वैक्सीनेशन से तो हम उसको पिलाते हैं, तो खुदा ना खास्ता पूरी 4 वैक्सीन तो पीनी थी, नहीं पी उसने, तो आप उसको 5 साल तक पिलाते हैं। हाँ, तो 5 साल पिलाते, 5 साल तक, हर साल नहीं पिलाते। अच्छा, फिर वो कंपेन में पिलाते हैं,
جیسا کہ مجھے تھوڑا سا آسان کر کے سمجھائیں. میں کہتا ہوں ابھی ایک بچہ ہوا, آج ایک بچہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے نا, اب اس کی جو ویکسینیشن 4 ویکسین تھی وہ آپ نے پوری کر دی, ٹھیک ہے, اب اس کی 2 مہینے میں پوری ہو گئی ویکسینیشن, اس کا مطلب وہ آپ اس کی اپنی ویکسینیشن پوری کر دی, اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اب 1-2 مہینے بعد دوبارہ سے جو ہے کمپین چلنا شروع گھر گھر پلا رہے ہیں جناب وہ, تو آپ نے 2 بچے اس کو پھر پلا دیے, 2 قطرے پلا دیے. اب کیا ہوا, جب بچہ نا قطرے پیے اپنی فیسز میں یا اپنے پیخانے میں خارج کیا, اس کو خارج ہو جاتی ہے, وہ خارج ہوتی ہے تو وہ انوائرمنٹ کے اندر ایک امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اس کو ہم ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں, اور وہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی انوائرمنٹ میں جراثیم کو مارنے کے لیے. اگر وہ ہرڈ امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوتی تو میں اور آپ بھی کیچ کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتے ہیں. بڑوں میں اس لیے نہیں پلاتے کہ بڑوں کی امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, 5 سال سے کم بچوں میں امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس لیے ہم 5 سال سے کم بچوں میں ساری ویکسینیشن آپ دیکھیں جتنی بھی EPI کی ویکسینیشن ہے, 8-9 ویکسینیشن ہے, وہ 5 سال سے پہلے مکمل کرتے ہیں. جب بچہ 5 سال سے اس میں بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک پورا قوت مدافعت کا نظام ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر اس کو بیماریاں ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے 5 سال سے پہلے ساری ویکسینیشن انکلوڈنگ پولیو وائرس کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. میں چاہوں گی ذرا ایک اچھا سا میسج جاتے جاتے اور آپ کے ناظرین کے لیے, جی بالکل ناظرین کے لیے میرا میسج وہی ہے. اتنا سیریس ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب, چلیں. نہیں, ہنسی چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خدا نہ خاصہ ہم کو ان کو ڈرانے دھمکانے آئے, ہم ان کو آگاہی دینے آئے, اور وہ آگاہی وہی ہے جس طرح اور دوسری بیماریوں کے لیے آپ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ بچے کو جو ہے وہ بخار ہو جائے, نزلہ ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اب فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. پولیو ایک ایسا موذی مرض ہے جو آپ کے بچوں کو معذور کر سکتا ہے, اور آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی معذور بچہ پیدا ہو یا وہ اس کو معذور ہو, کبھی بھی نہ چاہیں گے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے پریونشن از بیٹر دین کیور, احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو احتیاط کر لیں, بچے کو 2 قطرے پلا دیں تاکہ آپ کا بچہ معذوری سے بچ سکے. بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ بلانے کا. سیکھا. اور ناظرین, آئی ہوپ کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی. اگین میں کہوں گی کہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بنے رہیے گا.